بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد باسعادت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام اہل اسلام اور اہل ایمان اور اہل ولا کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم گفتگو کرنا چاہیں گے کہ یہ عظیم ہستی جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ان کا جسم کس جوہر سے بنا ہے۔ ہمارے لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے بنے ہیں، لیکن جوہر جسمانی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کس چیز سے بنا؟ تو اس کے لیے چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہل سنت برادران کی عظیم ہستی علامہ قندوزی جلد نمبر 2 کتاب جناب المودت جلد 2 صفحہ نمبر 131 پر چند روایات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک روایت ہم آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ ان ابن عباس کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر قبلۃ لفاطمہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اکثر بوسے دیا کرتے تھے۔ فقالت لہو عائشہ، جناب عائشہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، انکا تکثر تقبیل فاطمہ، آپ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اکثر بوسے دیتے ہیں۔ فقال، پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ان جبرائیل ادخلنی جنہ، جبرائیل علیہ السلام مجھے جنت لے کر گئے۔ لیلۃ اسری بی الی السماء، جب معراج میں آسمان کی طرف گیا۔ فاطعمنی من جمیع ثمارہا، تو اس نے مجھے تمام جنت کے پھلوں سے پھل کھلائے۔ فصار مان فی صلبی، اس سے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جسم کے خلقت کا اہتمام ہوا۔ فحملت خدیجۃ بفاطمہ، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق امید سے ہوئیں۔ فَإِذَا اشْتَقْتُ إِلَىٰ تِلْكَ الثِّمَارِ، جب میں مشتاق ہوتا ہوں ان پھلوں کا۔ اور پھر فرمایا، قبلت فاطمہ، تو میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بوسہ دیتا ہوں۔ فَأَصَبْتُ مِن تَقْبِيلِهَا رَائِحَةً جَمِيعِ تِلْكَ الثِّمَارِ الَّتِي أَكَلْتُهَا، تو جب میں بوسہ دیتا ہوں تو مجھے ان تمام پھلوں کی خوشبو آتی ہے جن کو میں نے جنت میں کھایا تھا۔ وہ تھی اہل سنت برادران کی روایات۔ اب آئیے روایات اہل بیت علیہم السلام کو بیان کرتے ہیں۔ یہ روایت تفسیر قمی، تفسیر عیاشی اور تفسیر برہان اور اسی طرح سے بحار الانوار میں موجود ہے۔ روایت کچھ یوں ہے، کانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکسر تقبیل فاطمہ، یہ بھی تقریباً اسی طرح سے روایت ہے، تھوڑے سے الفاظ کے تبدیلی کے ساتھ، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بوسے دیا کرتے تھے۔ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عائشہ، تو حضرت عائشہ کو محسوس ہوا، یعنی انہوں نے عجیب محسوس کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، انی لما اسری بی الی السماء، جب مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا جا رہا تھا، یعنی وہی معراج، دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا۔ فادنانی جبرائیل من شجرۃ طوبیٰ، مجھے شجرہ طوبیٰ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے۔ وناولنی من ثمارہا، اور مجھے اس سے شجرہ طوبیٰ سے پھل کھلائے۔ فاکلتہ، اور میں نے اس سے پھل کھائے۔ روایت اولانی ہے، یعنی اسی پھل سے اہتمام ہوا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے روایات اور بھی ہیں، کہ ایک روایت میں کچھ یوں ملتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ 40 دن اپنے گھر سے الگ رہیے، تو آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے اور 40 دن وہاں پر رہے اور روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب افطار کا وقت آتا تو جنت سے کھانا آتا۔ آپ توجہ کریں گے
جنت سے کھانا آتا، جب جنت سے کھانا آتا اس کو تناول کرتے، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دروازے پہ کھڑا ہو جاتا تھا، کیونکہ یہ مخصوص کھانا تھا صرف پیغمبر کے لیے، اور اس سے خاص ایک چیز مقصود تھی، اس وجہ سے میں وہاں کھڑا رہتا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول کر لیتے۔ اور اسی طرح 40 دن یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد حکم پروردگار ہوا کہ اب آپ اپنے گھر جائیے، اور اس سے جو غذا کھائی ہے ہم نے اس سے اہتمام کیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بدن اطہر کا۔ آپ نے دیکھا کیا عالم ہوگا اس عظیم ہستی کا کہ جس کا بدن اطہر جنت کے کھانوں سے بنا ہو یا جنت کے شجرہ طوبہ سے ہو، جس کا مادہ جسمانی، مادہ جوہری جو جنت سے بنا ہو، عالم ملکوت سے بنا ہو، اس کی روح کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں تک تو تھی گفتگو مادہ جسمی کے بارے میں، مادہ روحی کیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، خلقہا من نور عظمت ہی، اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کی روح کو اپنے نور عظمت سے خلق فرمایا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا نور عظمت سے خلق ہوا، یہی عظمت ہے کہ جس کو ہر نمازی نماز میں سبحان ربی العظیم کہتا ہے، یا قاری قرآن پڑھنے کے بعد صدق اللہ العلی العظیم کہتا ہے۔ اسی نور عظمت سے اللہ نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور خلق فرمایا ہے۔ اور اب آئیے کہ دیکھیے کہ قرآن میں جناب سیدہ کا نام کیا ہے۔ آپ سب سے پہلے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آیا قرآن میں جناب سیدہ کا مثلا نام ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ہاں مشہور و معروف ہیں، لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اس لفظ کے ساتھ۔ مثلا معجزات، ہم معجزات بہت زیادہ بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، کہا جاتا ہے انبیاء کے معجزات ہیں، پیغمبر کے معجزات ہیں، لیکن پورا چیلنج ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر لفظ معجزہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو کیا استعمال ہوا ہے؟ آیت یا آیات، بطور معجزہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے ابھی بھی آپ کی خدمت میں معراج کا تذکرہ ہم نے کیا، تو لفظ معراج بھی پورے قرآن میں نہیں ہے، جبکہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ معراج پیغمبر پر ایمان رکھے، چاہے وہ جسمانی یا روحانی، جبکہ ہم دونوں کے قائل ہیں، جسمانی اور روحانی دونوں معراج تھیں۔ اور ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ 120 مرتبہ پیغمبر کو معراج ہوئی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ معراج کا تذکرہ بہت شد و مد کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن قرآن میں لفظ معراج نہیں ہے۔ تو کیا لفظ ہے؟ لفظ سیر ہے۔ لفظ سیر یعنی سیر کہتے ہیں رات کو چلنا، تو لفظ سیر استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے مراد معراج پیغمبر ہے۔ تو اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں کسی اور لفظ سے معروف ہیں، لیکن قرآن نے کوئی اور لفظ استعمال کیا ہے۔ اب اسی طرح سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں سے ہم واقف ہیں، اور ایک تو وہی جو مشہور نام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان ہے کہ جناب سیدہ کے 9 نام ہیں، جیسے راضیہ، مرضیہ، زہرا، یہ 9 نام ہیں، لیکن پوچھا جائے کہ قرآنی کیا نام ہے، یہ عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قرآنی نام کوثر ہے، اور یہ نام اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ جب اب طریقہ تانا دیا جا رہا تھا کہ پیغمبر کی نعوذ باللہ نسل منقطع ہے اور کوئی وارث نہیں ہے، تو جو ذات اللہ نے پیغمبر کو عطا کی ہے وہ کوثر ہے، یا اور کوثر وہی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قرآنی نام ہے۔ تو بس آج یہ پتہ چل گیا کہ قرآنی نام جناب فاطمہ الزہرا کا کوثر ہے۔ اب اسی طرح سے جناب سیدہ کی عظمت پر تو یوں تو بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ایک کتاب کو ہم بھی آپ سے متعارف کروانا چاہیں گے۔ یہ کتاب آپ ملاحظہ فرمائیں گے، کتاب جامع الاخبار الفاطمیہ، یہ بہت عظیم کتاب ہے۔ اس کے اندر بی بی کے بہت زیادہ فضائل لکھے ہوئے ہیں، مراتب لکھے ہوئے ہیں،
یہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے اور چاپ بیروت ہے اور بہت مفصل زبردست بہترین کتاب ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر۔